اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد آپ کو مکہ بھیجا کہ چند جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ خفیہ تدبیر کے ساتھ واپس لے کر آئیں۔ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت آپ سے محبت کرتی تھی۔ جب اس عورت کو پتہ چلا کہ آپ مکہ تشریف لے کر آئے ہیں تو وہ عورت آئی اور اس نے آپ کو دعوت گناہ دی۔ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دستبرداری کا اظہار کیا، کہا نہیں، اسلام نے اس کو ناجائز اور حرام کہا ہے۔ پھر اس عورت نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قربان جاؤں میں صحابہ پر کہ وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ خود بھی حضرت مرثد غنوی کو اس سے کچھ نہ کچھ محبت تھی، لگاؤ تھا۔ مالدار عورت تھی اور مکہ میں بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن باوجود اس کے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر اس فیصلے کو موقوف کرتا ہوں۔ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں، اگر حضور نے اجازت دی تو پھر، وگرنہ تمہارا راستہ جدا ہے، ہمارا راستہ جدا ہے۔ تو یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر مدینہ میں کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ پھر آگے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور فرمایا بے شک جو کافرہ عورت ہے اس سے زیادہ بہتر ہے مسلمان لونڈی ہو، باندی ہو، کنیز ہو۔ فرمایا یہ کافرہ عورت سے زیادہ بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، یعنی مشرکہ عورت تمہیں پسند بھی ہے لیکن کافرہ مشرکہ عورت پسند بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، اور اس کے مقابل میں ایک لونڈی ہے، ایک باندی ہے، ایک کنیز ہے جو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے لیکن مسلمان ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے اس کا شان نزول ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاں ایک کنیز تھی، ایک لونڈی تھی۔ ایک روز آپ غصہ ہوئے تو اپنی کنیز کے منہ پر تماچا دے مارا۔ اب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے عبداللہ بتاؤ اس کا دین کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتی ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو مومنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو آزاد کیا اور میں اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی اس لونڈی کو آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح کیا۔ اب وہاں پر دوسرے لوگ تھے، انہوں نے تان و تشنیع کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر وہ فلاں 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 مشرکہ عورت، وہ حسین و جمیل بھی تھی، مال و دولت بھی تھا، سارا کچھ تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کوئی عقل کا سودا ہے کہ تم نے اپنی ہی کنیز کو آزاد کیا، سیاہ فام لونڈی سے تم نے نکاح کر لیا؟ یہ کوئی عقل کا تقاضا تو نہیں ہے نا؟ اگر تم نے نکاح کرنا ہی تھا تو فلاں عورت کی جانب چلے جاتے جو مالدار بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ پھر اس وقت نازل ہوئی۔ فرمایا والا امۃ مؤمنۃ، اور جو لونڈی ہے مومنہ ہے، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت پسند ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور اپنی مسلمان عورتوں کو مشرک بندوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ پھر فرمایا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبہ، اور جو غلام ہے مسلمان ہے وہ بہتر ہے مشرک آدمی سے۔ پھر فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں
جو دعوت دیتے ہیں، جو بلاتے ہیں جہنم کی طرف، واللہ یدعو، اور اللہ ہے جو دعوت دیتا ہے، جو بلاتا ہے، پکارتا ہے، الی الجنتی، جنت کی طرف، والمغفرتی، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور واضح فرماتا ہے اللہ اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، کاش کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ عزیزانی گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کو منع کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ مسلمان عورتیں مشرکوں کے نکاح میں دی جائیں۔ یاد رکھیے اہل کتاب کا مسئلہ الگ ہے، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کی عورتوں سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ بعلاوہ اس کے جو مشرکہ عورتیں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت سے تعلق رکھنے والی ہیں، اتنی دیر تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ مسلمان نہ ہو جائیں، مومن نہ ہو جائیں۔ اور پھر مسلمان عورتوں کا نکاح ایسے مشرک لوگوں کے ہاں نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے، یہ نص قطعی وارد ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ساری زندگی گناہ کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس اس بات پر کہ ہم مادیت پرستی کے اس زمانے میں آ چکے ہیں کہ بالخصوص وہ علاقے جہاں پر مسلمان اور کافر اکٹھے رہ رہے ہیں، وہاں ان چیزوں کی تمیز باقی نہیں رہی، وہاں ان چیزوں میں فرق باقی نہیں رہا۔ تو جناب لوگ دھڑا دھڑ مشرک عورتوں سے بھی نکاح کر رہے ہیں، اور مسلمان، یہ کئی مثالیں ایسی ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی مشرکوں کے نکاح میں ہے۔ یہ حرام قطعی ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کا وبال والدین پر بھی ہے کہ انہوں نے اس پر ایکشن نہیں لیا، اور اس کا وبال حکومت وقت پر بھی ہے، اور اس کا وبال ان لوگوں پر بھی ہے جو جناب بڑے بڑے کالم نگار ہیں اور اس بات کی تائید میں ورق سیاہ کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی اس میں کردار ہے۔ اور وہ لوگ جو بہت بڑے بڑے لیکچرار ہیں اور جناب ایسی ایسی سپیچ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جناب پروفیشنل لینگویجز میں جو بہت مایا ناز مقام رکھتے ہیں، اور وہ اس کی تائید میں ہے، وہ بھی گناہ گار ہیں۔ لہٰذا جو فلاح و بہبود ہے، جو کامیابی ہے، جو کامرانی ہے، جو فتح و نصرت ہے، وہ قرآن مجید پر حکم کر کے، حکم کو ماننے پر ہے، وہ قرآن مجید کے حکم کے انکار پر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام بہتر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان اور مشرک میں جو تمیز ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی ہے، جو فرق اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ہم اس کو بروئے کار لائیں، ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں۔ اگر یہ سلسلہ ہوا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، رحمت الہی کے اجالے آپ کو اور مجھے نصیب ہوں گے۔ اگر اسی ڈگر پر ہم چلتے رہے جس پر آج قوم چل رہی ہے، جس پر آج امت چل رہی ہے، کہ ہمیں تو صرف محسوس کرنا ہے تو اپنا ذاتی نفع محسوس کرنا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے گاڑی، بینک، بنگلے اور جناب جائیداد کو دیکھنا ہے، دولت کو دیکھنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، کس چیز سے تعلق ہے، کس چیز سے تعلق نہیں ہے۔ بیٹیوں کے نکاح کر رہے ہیں، کیوں؟ مالدار تو ہے نا، جائیداد تو ہے نا، اثر و رسوخ تو ہے نا۔ تو میرے بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ ترجیحات دینیہ نہیں ہے۔ ترجیحات دینیہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک طرف مشرک بہت مالدار اور حسین و جمیل بندہ ہو، اور ایک طرف غلام ہو، حسین و جمیل بھی نہ ہو، مالدار بھی نہ ہو، لیکن نور ایمانی سے اس کا دل منور ہو، تو اللہ فرماتا ہے اس کو اختیار کرنا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جب رب رسول یہ کہہ رہا ہے تو پھر میری اور آپ کے فیصلے غلط کیوں ہیں؟ پھر ہمارا انداز اتنا اللہ سے دوری کا کیوں ہے؟ تو یہ وہ دور ہے جس دور میں مادیت پرستی عروج پر ہے، لوگ اپنے اپنے نفع نقصان میں اللہ کو بھی بھول چکے ہیں، اللہ کے احکام کو بھی بھول چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا کسی کو کوئی سامان نہیں ہے، اپنی اپنی دوڑ میں ہر کوئی مصروف ہے۔ تو خالق کائنات اللہ عز و جل سے بارگاہ میں یہ دعائے سعید کرتے ہیں، اے الہ العالمین، اس پرفتن دور میں ہمیں یہ جو فتنے ہیں الہی ان سے محفوظ فرما، صحیح طور پر حقیقی معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔
آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ والسلام